جان اپنے حسین کا آخری سلام لو۔ ماں یہ وہی حسین ہے جس کو تم لوریاں قرآن کی آیتوں سے دیتی تھی۔ امی یہ وہی حسین ہے جس کو تو نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جو ہے جبریل زمین پہ جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے۔ امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کے جوڑے منگوائے جاتے تھے۔ امی یہ وہی حسین ہے کہ جو ضد پر اڑ جاتا تھا اس کی ساری ضد پوری کر دی جاتی تھی۔ آج ماں تیرا حسین تیری چوکھٹ پر آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام عالی مقام نے یہ بھی کہا ہوگا، امی تیرا حسین بزدل نہیں ہے۔ امی تیرا حسین جس نے تیرا دودھ پیا ہے وہ بزدل نہیں ہے، چھوٹے دل کا نہیں ہے، کم ہمت نہیں ہے، کم حوصلہ نہیں ہے۔ لیکن امی بات اتنی ہے کہ جس دن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا، جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی، امی آج وہی دن آیا ہے اور تیرا حسین تیرے بابا کا دین بچانے کے لیے اب سوئے کربل روانہ ہو رہا ہے۔ ماں تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی، حوض کوثر پر ہوگی۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام پیش کر رہا ہے۔ گویا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا، ماں آج آنے کا مقصد صرف یہ ہے، تو وہ ماں ہے اے ماں کہ تیرے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہ گیا، تیرے چوکھٹ سے کوئی سائل واپس نہ گیا۔ تو نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، تو نے دوپٹہ فروخت کر کے سائل کی مراد پوری کی۔ آج تیرا حسین تیری چوکھٹ پر سائل بن کر کے آیا ہے۔ امی آج بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں۔ تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے لاکھوں سائل آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن آج حسین تیری چوکھٹ پر صرف سائل بن کر کے آج اس لیے آیا ہے کہ صبر و رضا کی بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ ہاں امی، جب معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ جب علی اکبر کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا تیرا حسین اٹھائے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ ہاں امی، جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ جب 3 دن کی بھوک و پیاس حسین کو بے چین اور بے قرار کرے اس وقت حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ امی اٹھو، دعا کرو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو، اپنا پلو میرے سر پہ رکھ کر دعا کرو۔ غالباً میرے حسین نے، میرے پاک امام نے اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی اور ماں نے پھر نہ جانے کس شان سے، وہ ماں جس کی چوکھٹ سے غیر خالی نہیں جاتے، اس نے بیٹے کو کیسے خالی لوٹایا ہوگا۔ میں تصور کی چشم سے دیکھتا ہوں تو مجھے جنت البقیع میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب حسین نے آہو فغاں کی ہوگی تو زمین مدینہ منورہ میں بقیع میں آرام کرنے والی ہر قبر پر لرزہ طاری ہو گیا ہوگا، روحیں دہل گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، آسمان کو چکر آنے لگے ہوں گے، زمین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے ہوں گے، اور شاید قبر فاطمہ سے یوں آواز آئی ہوگی، حسین صبر سے کام لینا، حسین اور امتحان میں کامیاب ہونا۔ میرے بیٹے، میں نے تجھے دودھ اسی لیے پلایا تھا کہ جب نانا کا دین اجڑنے لگے تو تو اپنا گھر اجاڑ کر نانا کے دین کو بچا لینا۔ جا حسین، اٹھ، انتظار نہ کر، جلدی جا میرے بیٹے اور دیکھ کربلا میں امتحان دینا، صبر سے کام لینا، ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ اور سن میرے بیٹے، تو تنہا کربلا میں نہیں رہے گا، میں بھی تیرا امتحان دیکھنے آؤں گی، تیرے بابا علی بھی امتحان دیکھنے آئیں گے، اور تیرے نانا محمد عربی بھی تیرا امتحان دیکھنے آئیں گے۔ بیٹا استقامت کا مظاہرہ کرنا، ضمیر کا سودا نہ کرنا، اب دیر نہ کر، جلدی جا، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں ماں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے بیٹے کو تسلی دی ہوگی، اور وہ بیٹا اپنی ماں کے قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہوگا۔ حسین ماں کی قبر سے بمشکل اپنا دامن ہٹاتے ہیں اور بھائی کی قبر سے، حسن مجتبیٰ کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں۔ حسن پاک کو کیا کہا، کتنا کہا، کیسے کہا، اب میں تو تصورات کی دنیا میں بھی جو ہے ناکام ہوا چاہتا ہوں، اور اللہ میں وہ تصویر کیسے بیان کروں۔ ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے اتنا پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ بچپنے میں بات بند ہو گئی تو کہا کہ پہلے آپ بات شروع کریں تاکہ میرے بھیا آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ کیا مثالی محبت تھی دونوں بھائیوں کی۔ لیکن آج ایک بھائی کی قبر چھوڑ کر جا رہا تھا، مولا حسن پاک کی قبر کو چوما، وہاں سے نکلے اور نانا کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے
حسین نانا کے مزار پہ تشریف لے گئے، ستاروں کی گردشیں رک گئی، ہواؤں کا معاملہ تھم گیا ہوگا، اور مولا حسین نانا کے مزار پر آئے۔ وہ نانا جس کے آستانے پر آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک۔ حسین آج روئے زمین پر رسول اللہ کا سب سے پیارا جو تھا اسی کا نام حسین تھا، سب سے قریبی رشتہ دار جو تھا اسی کا نام حسین تھا۔ مولا حسین اللہ اللہ، کوئی امتی نبی کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو اس کی ہچکیاں بندنے لگتی ہے۔ آج نبی کا سب سے چہیتا، سب سے پیارا، سب سے محبوب، سب سے بڑا محبوب، بلکہ اتنا بڑا محبوب جس کے لیے کہا تھا اللہ جو حسین کو محبوب بنائے میں اس کو محبوب بناتا ہوں، حسین کے محب کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ آج وہ سب سے بڑا محبوب، سب سے قریبی رشتہ دار روئے زمین پر، نبی کا اس سے قریبی رشتہ دار اس دن روئے زمین پر کوئی نہیں تھا جو امام علی مقام کو رشتہ حاصل تھا۔ حسین نانا کے مزار پہ لپٹ گئے۔ محض چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے حسین نے اپنے نانا سے کہا ہوگا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا نغمہ قرآن آپ کے لیے گنگناتا ہے، جبریل آپ کے در کا سوالی ہے، آپ کے در کا دربان ہے، فرشتے آپ کی چوکھٹ سے خیرات پاتے ہیں، انبیاء اولیاء اور سب کو آپ کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ نانا جان آج آپ کا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ نانا آپ چپ کیوں ہیں؟ نانا آپ بولتے کیوں نہیں؟ نانا آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں آپ مجھ سے بولتے نہیں؟ آپ مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ میرے لیے تو سجدے طویل کرتے تھے، میں آ جاتا تھا خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اترتے تھے، آج آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ بولیے نہ کچھ، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولیے نہ کچھ، اپنے حسین کو تسلی دیجئے، اپنے حسین کے سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھیے۔ گویا کہ حسین پاک میں تصور کر رہا ہوں کہ اپنے نانا سے محو گفتگو ہے، ایسے میں شاید حضور نے اپنے اس نواسے کو کہا ہوگا حسین جا، اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا، اسی دن کے لیے تیری پرورش کی تھی، اسی دن کے لیے تجھے کندھوں پہ بٹھایا تھا، اسی دن کے لیے خطبہ روک کر تیرے لیے ممبر سے نیچے آیا تھا، اسی دن کے لیے تیرے لیے سجدے طویل کیے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا راز کی باتیں ہوئی، بول بھی نہیں سکتا، جانتے بھی نہیں، جتنا اپنے بزرگوں سے جانا وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ حسین آخری سلام اپنے نانا کو کر کے جیسے رخصت ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ 14ویں صدی کا مجدد عاشق رسول یوں کہتا ہے یا قافلتی زیدی اجلک رحمہ بر حسرت تشن لبک، مرا جیرا لرجے درک درک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ یہ 14ویں صدی کا غلام کہہ رہا ہے جو نواسا ہوگا جب اس نے آخری سلام کیا ہوگا، آخری سلام قبر رسول کو دیکھ کے کیا، گنبد کو دیکھ کے سلام کرنے والے کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ جس نے نانا کی قبر دیکھ کر سلام کیا ہوگا، اور میرا تو یہ یقین کہتا ہے قبر ہی نہیں صاحب قبر کا جلوہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ مولا حسین اپنے آستین سے دامن کو، اپنے آستین سے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ سے پچھلے پہر الٹے پیر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، کوئی صدمہ اور بھی نہ ہو، شہر رسول چھوٹنے کا صدمہ کوئی کم نہ تھا۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، اس صدمے کو کون بیان کرے؟ قلم کانپتا ہے، زبان لرزتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ابھی سے امتحان شروع ہو گیا ہے سیدہ کے لال کا، کربلا کے مسافر کا امتحان ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ نانا کا درد چھوڑ کر پلٹ کر دیکھتے ہیں، دل کہتا ہے رکیے، ذمہ داری کہتی ہے چلیے،
شوق کہتا ہے رکیے، ضمیر کہتا ہے چلیے، محبتیں کہتی ہیں رکیے، دین کے تقاضے کہتے ہیں چلیے، اور جلدی چلیے، تاخیر نہ کیجئے۔ آخرکار اپنی پسند اور نانا کی پسند میں جب تقابل ہوتا ہے، حسین اپنی پسند کو کچل کر نانا کی پسند کا خیال کرتے ہوئے پھر رخ موڑ کر ہمیشہ کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گھر میں قدم رکھا، قیامت صغرا قائم ہے، قیامت صغرا گھر میں قائم ہے۔ عجیب حال ہے، بیویاں حیرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے عزم تو مکے کا ہے لیکن جانا کربلا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے بار بار کہا کربلا میں شہید ہوگا میرا بیٹا، مولا علی نے کہا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، رسول اللہ نے تو وقت ولادت کہا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، مٹی بھی دی، سب کچھ، سب کو پتا ہے کربلا جا رہے ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں، جان لٹانے جا رہے ہیں۔ کوئی دامن نہیں چھڑاتا، کوئی دعا نہیں کرتا جان بچنے کی، اس لیے کہ دین سے زیادہ اپنی جان سے بھی پیار نہیں ہے۔ گھر کا حال یہ ہے، بچہ بچہ رو رہا ہے، سامان بن چکے ہیں، سواریوں پر سامان لد چکے ہیں، اور گھر کا حال یہ ہے کہ سب گھر سے نکل رہے ہیں، ایک بیمار کو چھوڑ کر جانا ہے، جو مولا حسین کی بڑی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ صغرا ہے۔ آخر اس بچی کا کیا قصور تھا کہ سب کو لے گئے، حتیٰ کہ مہینے 2 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کر جایا جا رہا ہے۔ صغرا کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ صغرا کا کوئی قصور نہ تھا، بلکہ عذر یہ تھا کہ اس دن سیدہ صغرا سلام اللہ علیہا اتنے بخار میں تپ رہی تھی کہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن صغرا جانے والوں کو کہتی تھی آپ لوگ بدلے بدلے کیوں نظر آتے ہیں، آپ لوگ آج کیوں تبدیل نظر آتے ہیں، آپ لوگ آج کچھ بے مروتی سا اظہار کیوں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو مجھے بتاؤ؟ ہم مکہ جا رہے ہیں، مجھے لے چلو۔ نہیں تم بیمار ہو، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ نہیں میں تمہارے بہت کام آؤں گی، ماں کو لپٹتی ہے کہتی ہے میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ اگر تم لوگوں کو یوں ہے کہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کھانا نہیں مانگوں گی، میں بڑے کام کروں گی۔ اصغر مجھ سے بہت مانوس ہے، میں اس کو کھلاؤں گی، مجھے پتا ہے تم مکے کا کہہ کے کربلا جا رہے ہو۔ لڑائی کے درمیان جب اصغر پیاس سے روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کر لوریاں دوں گی، کھلاؤں گی، مجھے لے چلو، میں چلنا چاہتی ہوں۔ ماں تسلی دیتی ہے، بھائی تسلی، بہن تم اچھی ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ علی اکبر کہتے ہیں بہن میں تمہیں جلدی لینے آؤں گا، انتظار کرنا۔ نہیں تم نہیں آؤ گے۔ نانا سے سننے والوں نے سن کر کے مجھے بتایا ہے کہ جب حسین جائے گا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ علی اکبر نے کہا صغرا ہم آج کربلا نہیں، ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ پوچھو بابا سے، میں تمہیں لینے آؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے آؤں گا۔ ایسے میں یہ منظر امام حسین دیکھتے ہیں دل بیٹھا جاتا ہے، کربلا میں جو ہوگا وہ ہوگا، آج کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں کہ باہر کے امتحانات سے نپٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھر کے امتحان سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہائے دین کی عصمتوں کو پامال کرنے والے ذرا محسوس تو کریں کہ کتنی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ مولا حسین یہ دیکھ کر دل بیٹھا جاتا ہے۔ جیسے سب کی نظر امام پر پڑی، امام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، بیٹی لپٹ گئی بابا سے، بابا میں نے جو مانگا آپ نے دیا، آج میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو۔ نہیں بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، دیکھو میں کھڑے ہو سکتی ہوں،
میں چل سکتی ہوں، چل کے بتاؤں؟ سغرا اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتی ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جیسے چلنے کی کوشش کرتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے، بیماری جیت جاتی ہے، سغرا ہار جاتی ہے، بے ہوش ہو گئی سغرا۔ سکینہ نے کہا بابا میری بہن کو ہوش میں لاؤ، آخری سلام تو کر لوں، اپنی بہن سے گفتگو تو کر لوں۔ ایسے میں پانی کے چھینٹے دیے گئے، سغرا ہوش میں آئی۔ مولا حسین نے کہا بیٹی تیرے ساتھ وعدہ ہے، تم اچھی ہو جاؤ، خط لکھنا، میں علی اکبر تمہارے بھیا کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا، اس وقت تک انتظار کرو، اپنی امی سے ملو۔ علی اصغر کو قریب کیا گیا، پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میرا پھول جیسا بھائی میرے بخار کی گرمی سے مرجھا نہ جائے۔ آخری مرتبہ بھائی کو دیکھا، چھوٹے سے ننھے سے بھائی، دین کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں بھی کیا ہے۔ آج تو لوگ دین بیچ کر دولت مند بنتے ہیں، وہاں جان بیچ کر دین بچایا جا رہا ہے، کیا قربانی ہے۔ آخر کار مولا حسین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم ام المومنین ام سلمہ کے گھر رہو، جیسے اچھی ہونا خط لکھنا، اچھا بم چلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے تیسے بیٹی کو منایا، اپنی بیٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا۔ یہ ام المومنین بھی ہے اور رشتے میں اب چونکہ امام حسین کی نانی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت سغرا کی بھی نانی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ کو سونپا اور اس کے بعد سواریوں پر سوار ہو گئے اور فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے 4 شعبان کو اہل بیت کا یہ مختصر سا قافلہ، کون کون تھا اس قافلے میں ان کے نام انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، 880 کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ہوگا، کل میں پڑھوں گا۔ یہ مختصر سا قافلہ صوبے مکہ روانہ ہو گیا، دھول اڑتی گئی، مسجد نبوی کے مینار ایسا لگتا ہے کہ اچک اچک کر کربلا کے مسافر کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا والے پلٹ پلٹ کر نانا کے روضے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آخر کار دھول اڑتی گئی اور یہ مختصر سا قافلہ رات کے آخری پہر میں اس گرد کے اندر چھپ گیا اور چھپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ کہتے ہیں مکہ المکرمہ پہنچے، جب مکہ شریف پہنچے مکے والوں نے استقبال کیا اور اس کے بعد کہا حسین آپ یہاں آئے ہیں، اطمینان سے رہیں، اپنی جان اپنا مال ہم سب کچھ آپ پہ نثار کر دیں گے، آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دارالامان ہے، اللہ کا حرم ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ امام پاک وہاں آئے، کوفی لایوفیوں کو پتہ چلا حسین بیعت کا انکار کر چکے ہیں، مدینہ شریف چھوڑ چکے ہیں، مکہ شریف آ چکے ہیں۔ مولا حسین کو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، کوفیوں نے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، آپ آئیں۔ وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک تقریباً 150 خطوط اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 1500 خطوط، اللہ روایتوں کو راویوں نے جو بیان کیا بہتر جانے صحیح کیا ہے، کم سے کم 150 خطوط کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے 1500 بھی کہا ہے۔ خطوط آتے رہے، آخری خط یہ آیا حسین اگر آپ کوفہ نہیں آتے قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پر پیش کریں گے کہ ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، شرابی، زانی، جواری، کتوں کا ناچ دیکھنے والا، بندروں کا ناچ دیکھنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، یزید پلید کے ہاتھ میں ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، مگر ان کو تو جان پیاری تھی اس لیے وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی، پھر آپ قیامت میں جو جواب دینا ہے دینا۔